الرحمن الرحیم. آدمی جو کر سکتا ہے وہ کرے. تو کیا وجہ ہے، کون سے راستے ہیں کہ جس کی وجہ سے، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں یا غیر مسلموں کے ساتھ شادی رچا رہی ہیں؟ کیا اسباب ہیں، کون سے دروازے ہیں جہاں سے ارتداد کا فتنہ داخل ہو رہا ہے؟ سب سے پہلا اور بنیادی دروازہ جس کی طرف محترم نے بھی اشارہ کیا، وہ دین سے دوری. آج دین کے بارے میں کیا نالج ہے؟ اللہ کے رسول کا نام پوچھو، مسلمان بچیوں سے بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے رسول کا نام ہے. یہ معلومات ہے دین کے بارے میں. جس نبی کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں جانکاری ہے کہ نام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. توحید کی کتنی قسمیں معلوم نہیں، ایمان کے کتنے ارکان ہیں معلوم نہیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں معلوم نہیں. بتاؤ، دین سے اس قدر اگر دوری ہو تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان ارتداد کی راہ پر نکل جائے. جس انسان کی زندگی میں دین آ جائے، دین کا مزاج آ جائے، آپ دیکھیں قوم فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی دعوت لے کر اٹھے تو فرعون بھی ادھر سے اٹھا. تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا کہ کیا لائے ہو؟ تو کہا اللہ کا پیغام لایا ہوں. تو کون ہے اللہ؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. فرعون نے کہا تو جادوگر لگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جادوگر میں نہیں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو فرعون نے ایک مجلس قائم کی، ایک بڑا میدان جس میں جادوگروں کو بھی بلایا اور جس میں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کمپٹیشن کرنے کے لیے. کیا موسیٰ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کمپٹیشن کرنے کے لیے. وقت کے بڑے بڑے جادوگر آئے فرعون کے پاس، آ کر کیا کہنے لگے؟ اِنَّ لَنَا لَأَجْرٌ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. آپ کے پاس سے کیا پرائز ملے گا اگر ہم موسیٰ کو پچھاڑ دیں گے؟ کیا پرائز ہے ہمارے لیے؟ تو فرعون نے کہا اِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے وزیر بنائے جاؤ گے، میرے خاص لوگوں میں تم ہوں گے. ٹھیک ہے، مقابلہ شروع ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے اپنی جادوگری کا مظاہرہ کرو. انہوں نے مظاہرہ کیا. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، عصا مارتے ہی سارے کے سارے جادوگر سجدہ ریز ہو گئے. فن والا جانتا ہے کہ فن کیا چیز ہے. سونار کو معلوم ہوتا ہے کہ اصلی سونا کون سا ہے، نقلی سونا کون سا ہے. جادوگروں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو لائے ہیں وہ جادو نہیں ہے، یہ تو آسمانی پیغام ہی ہو سکتا ہے، یہ تو ایسا کرشمہ ہو سکتا ہے جو انسانوں کے اختیار میں نہیں، تو بلا اختیار وہ سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے. بات فرعون کو معلوم ہوئی. فرعون نے دھمکی دی. کیا دھمکی دی؟ فرعون نے کہا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ہاتھ پیر توڑ دوں گا، سولی پر لٹکا دوں گا، تختے دار پر چڑھا دوں گا. وہ جادوگر جب تھوڑی دیر پہلے فرعون کے وزیر بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کے پاس سے کیا پرائز ملے گا؟ وہی جادوگر جب ایمان ان کی زندگی میں آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ غور کریں الفاظ پر. قرآن کہتا ہے فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا. جو جی چاہے کر لے، جو چاہے کر لے. زیادہ سے زیادہ تو یہی کر سکتا ہے نا کہ دنیاوی زندگی ہماری اجاڑ دے. لیکن ہم تو رب رحمان و رحیم پر ایمان لا چکے ہیں، وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے. کون سی طاقت ہے جو لمحے میں انسان کو وقت کے بڑے طوفان سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے؟ کون سی طاقت ہے؟ ایمان کی طاقت ہے. یہ اسلام کی طاقت ہے. جب انسانوں کی زندگی میں ایمان اور اسلام آ جائے، انسان جان سے جاتا ہے لیکن ایمان سے نہیں جاتا. انسان جان کی قربانی دیتا ہے لیکن دین کی کبھی قربانی نہیں دیتا. بہت ضروری ہے دین سے جوڑنے کی.
اور دین سے جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کیسا جوڑنا ہے دین سے؟ لا کر نورانی قاعدہ بنانا ہے جی؟ دین سے جوڑنے کا مطلب لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ ایک مکتب ڈال دینا، مکتب میں نورانی قاعدہ لا لینا، اور نورانی قاعدے میں الف سے لے کر یا تک، پھر اس کے بعد کی جو قواعد ہیں پڑھا دینا، ختم، دین سے جڑ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کیسے کی آپ دیکھیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹرین کرنے کے لیے جو سلیبس بنایا تھا وہ کیسا سلیبس تھا؟ پہلے اس میں ایمان کا چیپٹر تھا، پہلے اس میں توحید کا چیپٹر تھا، پہلے اس میں عقیدہ کا چیپٹر تھا۔ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانے سے پہلے توحید سکھائے، ایمان اللہ کے رسول نے ہم سب کو سکھایا، قرآن ابھی نہیں سکھایا، سب سے پہلے ایمان سکھایا، اسلام سکھایا، توحید سمجھایا، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ سب سے پہلے نورانی قاعدہ، نورانی قاعدہ کے بعد پھر سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک پورا ترجمہ قرآن، پھر اسی قرآن کو لے کر مزار پر جانا، سجدہ کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا، سجدہ کرنا کہاں پر؟ مزار پر سجدہ کرنا، اور پڑھنا کیا؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے بڑھ کر کلام الہی کے شان میں کیا گستاخی؟ توحید کی آیتیں آپ شرک کے لیے پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا شرک کے لیے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے توحید کا درس دیا جائے۔ توحید کیا ہے؟ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ہے توحید کے تقاضے؟ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، ورنہ آج بہت سارے قرآن پڑھنے والے کہاں ہیں؟ مزاروں پر ہیں، درگاہوں پر ہیں جی، غیر مسلموں کی عبادت خانوں پر ہیں۔ تو حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج خواتین کو دین سے جوڑنے کا مطلب یہ ہے توحید سے جوڑنا۔ شروع کیجئے اپنے گھروں میں درس، کتاب التوحید لائیے، گھر کا جو سرپرست ہو 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ نکالے، بس 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ نکالے، کتاب التوحید شروع کریں، گھر کا سرپرست پڑھے، بقیہ تمام افراد سنیں، یا جس کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھے، بقیہ تمام افراد سنیں۔ صرف آدھا گھنٹہ آپ نکالیں گے، اس کی تبدیلی آپ زندگی کی آخری سانس تک دیکھیں گے۔ آپ یہ دولت دے جائیں گے، آپ کی نسلیں 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 محفوظ رہیں گی ارتداد کے فتنے سے۔ تو دین سے جڑی سبحان اللہ یہ بنیادی وجہ ہے ارتداد کی راہ پر اپنانے اور ارتداد کے ڈگر پر چلنے۔ اسی میں سے یہ بات بھی یاد رکھیں، الحمدللہ اہل حدیثوں کا یہ توحر امتیاز ہے، وہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے سے جو سنت چلی آ رہی ہے کہ خواتین کو مسجدوں سے جوڑا جائے، زمانے نبوت سے لے کر آج تک اہل حدیث کی مساجد میں خواتین پابندی سے آتی ہے۔ اللہ ان کی زندگیوں میں استقامت عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج دوسری جماعت والے احباب اٹھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی خواتین کے لیے دروازے کھولنا چاہیے مسجدوں کی، ہمیں بھی خواتین کے لیے مسجدوں کے دروازے کھولنا چاہیے، ان کے لیے الگ پورشن بنانا چاہیے۔ آج یہ لوگ جاگے ہیں، جبکہ کب جاگنا چاہیے تھا ان کو، اور کب جاگے ہیں؟ جب ارتداد کی حدوں کو پار کرتی ہوئی جب غیر مسلموں کے آغوش میں گئے ہیں تب جاگے ہیں۔ لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ سو رہے ہیں، بہت سارے لوگ سو رہے ہیں ابھی بھی۔ تو بہت ضروری ہے خواتین دیندار ہوگی، اس کے اندر استقامت ہوگا، یہ استقامت کا درس وہ اپنی اولاد کو پلائے گی۔ اس طرح نسلوں 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 دین منتقل ہوتا رہے گا، ایمان محفوظ رہے گا۔ سب سے پہلا بنیادی ریزن۔ اور دوسرا دروازہ کیا ہے جہاں سے ارتداد کا فتنہ آ رہا ہے؟ دوسرا دروازہ کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیمی نظام، جہاں پر مرد عورت بچہ بچی ایک ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مخلوط تعلیمی نظام، کو ایجوکیشن۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان بچہ ایک مسلمان بچی کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلم بچی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اب اس زمانے میں
بچوں کے اندر تعلیمی معیار، تعلیمی رجحان بڑھ رہا ہے، لیکن اس رجحان کے ساتھ ساتھ ارتداد کا رجحان بھی ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی تعلیم بچیاں نہ پڑھے، یہ نہیں کہہ رہا۔ اگر بچی دنیاوی تعلیم نہ پڑھے تو پھر لیڈی ڈاکٹر کہاں سے لائیں؟ جی لیڈی ڈاکٹر کہاں سے لائیں؟ لیکن حضرات غور کرنے کی بات ہے، وہ تعلیم جو آپ کے دین کا گلا گھوڑ دے، کیا فائدہ ہے اس تعلیم کا؟ وہ تعلیم جو آپ کی جوانی پر داغ اور دھبے لگا دے، کیا فائدہ ہے اس تعلیم کا؟ وہ تعلیم جو آپ کے کیریکٹر، آپ کی زندگی سے ختم کر دے، کیا فائدہ ہے اس تعلیم کا؟ ایسی تعلیم سے بہتر ہوتا ایک بچی جیتی ان پڑھ جیتی، مرتی ان پڑھ مرتی، یہ بہتر ہوتا بمقابل اس بات کے کہ وہ بڑی سی بڑی ڈگری لے رہی ہے اور ساتھ میں دین بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے معاشرے کے اور مسلمانوں کے جو با اثر شخصیات ہیں، چاہے وہ جمعیتوں کے ذمہ دار ہوں، جماعتوں کے ذمہ دار ہوں، مالدار حضرات ہوں، یا پھر سیاسی لیڈر ہو، مسلم لیڈر ہو، ایسے لوگوں کو کرنا کیا چاہیے؟ خالص ایسے اسکولز اور ایسے کالجز، ایسی یونیورسٹیز بنانا چاہیے جہاں پر صرف مسلم بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہوں، جہاں پر وہ اپنے اخلاق کی بھی حفاظت کر لے جائیں، اپنے دین کی بھی حفاظت کر لے جائیں۔ بڑے بڑے ہسپتال بناتے ہیں لوگ، بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں لوگ، بڑے بڑے فلاں شادی خانے بناتے ہیں لوگ۔ اس میدان میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اسکولز فراہم کریں، آپ کالجز بنائیں، آپ یونیورسٹیز بنائیں اور امت کی بیٹیوں کو اس میں پڑھنے کا موقع نصیب فرمائیں۔ تو کو ایجوکیشن جو معاملہ ہے یہ بھی ارتداد کا بہت بنیادی سبب ہے۔ جب بچہ اور بچی، مسلم بچی غیر مسلم بچہ آپس میں بیٹھیں گے، گفتگو شروع ہوگی، گفتگو سے پھر فون نمبر سے پھر چیٹنگ سے پھر وعدے سے دیدار سے ملاقات سے پھر شادی سے پھر ارتداد کی منزل۔ تو بہت ضروری ہے کہ اپنی بچیوں کو ایسے اسکول فراہم کریں جہاں پر وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی حفاظت کر لے جاتی ہو۔ یہ دوسرا سبب۔ تیسرا اور اہم سبب، عادل آباد میں ایسا مزاج ہے یا نہیں ہے مجھے تو پتہ نہیں، لیکن شہر حیدرآباد میں بہت ایسا مزاج ہے۔ کیا مزاج ہے؟ مسلم بچیوں کا گھر سے باہر نکل کر جاب کرنا۔ بزرگوں کے زمانے میں، پرانے زمانے میں، آج سے 50 سال پہلے لے لیجئے، 30 سال پہلے لے لیجئے، ان کے زمانے میں اگر بچی باہر جا کر کمائیں، گھر کا سرپرست اس کی غیرت جاگ جاتی تھی، اس کی غیرت بھڑک جاتی تھی کہ وہ میں بچی کی کمائی پر کروں، بچی کی لائی ہوئی روٹی میں کھاؤں، غیرت بھڑک جاتی تھی اس کی۔ لیکن آج افسوسناک صورتحال یہ ہے، بچیوں کو پڑھایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ کمائیں۔ آج جتنے بھی مسلم گھرانے ہیں 100% میں سے 50% گھرانے ایسے ہیں جن کا گھرانہ جو چل رہا ہے وہ بچی کی کمائی پر چل رہا ہے یا پھر بچے اور بچی دونوں کی کمائی پر چل رہا ہے۔ ذرا یاد رکھیں، عمر کے کسی بھی مرحلے میں اسلام نے بچی پر کمانے دھمانے کی ذمہ داری نہیں رکھی۔ کسی بھی مرحلے میں عمر میں، وہ بہن ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے بھائی پر ہے، وہ بیوی ہے اس کی کمانے کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے، وہ ماں ہے اس کی کمانے دھمانے کی ذمہ داری اس کے اولاد پر ہے۔ عمر کے کسی بھی مرحلے میں بچی پر کمانے کی ذمہ داری نہیں، یہ الگ شکل ہے، کما سکتی ہے، کچھ اس کے کنڈیشنز ہے، کچھ رولز ہیں، اس کو فالو کرتے ہوئے کما سکتی ہے۔ اگر گھر کے سرپرست کی اجازت ہو اور گھر میں بچوں کی تربیت کر لے جاتی ہو، گھر متاثر نہ ہوتا ہو، اس کے بعد پردے کا اہتمام ہو اور وہاں پر مرد اور عورت نہ ملتے ہو، فتنے کا کوئی خوف نہ ہو، ان سارے کنڈیشن سے کما سکتی ہے، الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اسلام نے اس کے کندھوں پر کمانے دھمانے کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے، یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے مردوں کے کاندھوں پر رکھی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہمارے گھر کی مسلمان بچی جاب کرتی ہے کمپنی میں، جاب کرتی ہے ریلوے اسٹیشنوں میں، جاب کرتی ہے ہوٹلوں میں، جاب کرتی ہے ریسیپشن ہالوں میں، جاب کرتی ہے بینکوں میں، اور ہمیں چندہ فکر نہیں کہ اس کے تعلقات کیسے۔ بے غیرت ہے وہ بھائی، بے غیرت ہے وہ بھائی جس کی بہن گھر سے نکل کر جاب کرتی تو ہو لیکن اس کو فکر نہیں ہے کہ میری بہن کے کیسے کیسے تعلقات ہیں۔
بے غیرت ہے وہ باپ جس کی بیٹی گھر سے باہر نکل کر جاب تو کرتی ہو لیکن اس کو اس کے اخلاق کی کوئی فکر نہیں، اس کے کردار اور بے داغ جوانی کی کوئی فکر نہیں۔ بے غیرت ہے وہ شوہر جس کی بیوی گھر سے باہر نکل کر کماتی ہو لیکن اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی اس کو کوئی فکر نہیں۔ مردوں کی اگر غیرت ہو، مردوں میں اگر غیرت موجود ہو تو وہاں پر عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، اور جہاں پر مردوں کی غیرتیں مر جائیں آبروئیں لٹتی ہیں، عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ تو حضرات یہ جو جاب کرنے کا لڑکیوں کے اندر مزاج بن رہا ہے، اس مزاج کی وجہ سے یہ فتنہ ارتداد شروع ہو رہا ہے۔ جہاں پر بہت سارے ان کے یار ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، وہاں پر ان کے تعلقات بنتے ہیں اور تعلقات آہستہ 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 ارتداد کی دہلیز پر پہنچا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بنیادی سبب ہے جس سبب کی وجہ سے مسلم بچیاں ارتداد کے دہانے پر پہنچ رہی ہیں۔ تیسرا اہم سبب یہ ہے کہ ہماری مہنگی شادیاں، کہاں سے لائے گا غریب باپ اتنا خرچ؟ اب لاکھوں سے تجاوز کر کے کروڑوں تک پہنچ گیا رقم، کروڑوں تک کی دولت بہ رہی ہے، کہاں سے لائے گا یہ غریب باپ؟ مسلمان بچوں کو، خصوصاً اہل حدیث بچوں کو، اہل حدیث نوجوانوں کو ایسی شادیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا چاہیے، جنگ کرنا چاہیے ایسی شادیوں کے خلاف۔ دیکھیں اگر کوئی بچی ہو، مسلمان بچی ہو اور غیر مسلم کے ساتھ وہ کہیں جا رہی ہو، گاڑی پر بیٹھتے ہوئے ہماری غیرت بھڑک جاتی ہے جی، لیکن ہماری غیرت اس وقت کیوں نہیں بھڑکتی جب اس بچے کا باپ بچی کے باپ سے کروڑوں کی مانگ کر رہا تھا؟ اس وقت یہ غیرت کہاں؟ جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، گھوڑے جوڑے کی رقم کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، عالیشان فنکشن ہالوں کی بکنگ کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ اس وقت یہ غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک بنیادی سبب ہے، اور اسی میں یہ بھی سبب ہے کہ بچی کے لیے رشتے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اس کی شکل پسند نہیں، اس کی دینداری پسند نہیں، اس کی داڑھی پسند نہیں جی، اس کا گھرانہ پسند نہیں، جس کی وجہ سے بچیوں کی عمر اوپر آہستہ آہستہ اوپر کھس رہی ہے۔ اب یہ بچی مجبوراً غیر مسلم کے ساتھ شارٹ کٹ راستہ اپناتے ہوئے ارتداد کی منزل پر پہنچ رہی ہے۔ ایک تو یہ مزاج اپنانے کی ضرورت ہے کہ کم سے کم عمر میں بچیوں کی شادی ہو جائے، ہندوستانی قانون کے حساب سے 17-18 سال میں شادی ہو جائے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جہاں مہنگی شادیاں ہو رہی ہو یا پھر جہاں پر جہیز کا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہو، نوجوانوں کو ان کے خلاف جنگ کرنے کی ضرورت ہے، علم بغاوت بلند کرنے کی ضرورت ہے، ایسے ساری شادیوں کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خود بھی اگر نوجوان یہ عہد کرے کہ ہم سادگی کے ساتھ شادی کریں گے، جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، سادگی کا مزاج اپنائیں گے، تو یہ نوجوان کئی بچیوں کے گھر اجڑنے سے بچا لیں گے، کئی بچیوں کو غیر مسلموں کی آغوش میں جانے سے نوجوان بچا سکتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب ان کا مزاج ایسا بن جائے کہ سادگی کے ساتھ شادی کرنا ہے، شادی کو آسان سے آسان بنانا ہے، کم سے کم خرچہ اس میں کرنا ہے۔ اگر یہ مزاج بنائیں تو بہت ساری بچیاں اسلام کی دامن میں پناہ لے سکتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بنیادی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے راہ پر چل رہی ہیں۔